ایرانی قیادت کے ساتھ عراقی سربراہ صدام حسین جیسا سلوک کرنے کا پلان اور ایران کو عراق بنانے کی تیاری، یہ وہ خبر ہے جو اس وقت عالمی دنیا کے منظرنامے پر زیر گردش ہے۔ اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں کہ یہ بیان کس کی طرف سے آیا اور یہ کیوں آیا۔ عامر بھائی، ایک بہت اہم بیان آیا ہے اور اس میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ پلان کیا جا رہا ہے جو انہوں نے عراق کے ساتھ کیا وہی ایران کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ بیان میری طرف سے آیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہے تو میں نے کہا تھا کہ عراق میں یہ بہانہ بنا کر یہ ٹوٹے تھے یا ٹوٹ پڑے تھے تمام یورپین اور امریکن اقوام کہ اس کے پاس بہت بڑے اسلحے ہیں، اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ بیچارے کے پاس T-52 ٹینک نکلے جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کی ٹیکنالوجی تھی، اور وہ ٹیکنالوجی اس کے کسی کام نہ آئی۔ دیکھیں اب یہ بات وہی بات جو میں نے کہی تھی، وہ اب بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی جو ہے IAEA کے محمد البرادعی جو اس کے سابق سربراہ ہیں، انہوں نے بھی وہی بیان بات کی کہ ایران کو عراق بنانے کی سازش کی جا رہی ہے، یعنی ان کے خیال سے کہ عراق کی طرح سے ہی ایران میں جو ہے مداخلت کی جائے گی۔ جس طرح صدام حسین کو پھانسی دی گئی تھی، اسی طرح ایرانی سپریم کمانڈر کو سزا دی جائے گی، یا وہاں کے جو اسلامی انقلابی کونسل ہے اس کے لوگوں کو سزا دی جائے گی، اور بڑا جو بہانہ بنایا جائے گا ایٹمی نیوکلیئر توانائی کا بنایا۔ بالکل، انہوں نے یہی بہانہ بنایا تھا کہ عراق کے پاس کیمیکل ہتھیار ہیں، اور اس کا بہانہ بنا کر عراق پر چڑھائی کی، اور چڑھائی کرنے کے بعد عراق کو جو ہے نا نیست و نابود کر دیا، صدام حسین کو گرفتار کر لیا، اس کو پھانسی دے دی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا پلان ایران کی طرف شفٹ ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ پلان شفٹ ہونے کا یہ ایگزیکیوٹ ہوگا اور کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، اس پر میں ڈیٹیل میں بات کر لیتا ہوں، لیکن آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی کہ یہ کہا گیا تھا کہ اس کے پاس کیمیکل ویپنز ہیں جس سے دنیا میں بایولوجیکل وار شروع ہو جائے گی، اور وہ اتنے خطرناک ہیں کہ اس کے ایک جرنل کا نام انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا نے کیمیکل علی رکھا ہوا تھا۔ بالکل بالکل، وہ مارا بھی گیا بیچارہ، اور اس کا نام انہوں نے کیمیکل علی، کہ یہ جناب کیمیکلز کا ماہر ہے، اور یہ جو میس ڈسٹرکشن کے میزائلز ہیں بنا رہا ہے، اور جس میں پوری دنیا ڈسٹرائے جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور اسی کا بہانہ بنا کر امریکہ نے یورپین اقوام، جن کی تعداد اس وقت میرا خیال ہے تقریباً 18 سے 20 تھی، ان کو اکٹھا کیا تھا، اور وہ اس پر چڑھ دوڑے تھے۔ عراق کو شکست ہوئی کیونکہ عراق جو تھا کمزور ملک تھا۔ کمزور ملک کیوں تھا؟ عراق کمزور نہیں تھا، عراق دنیا کی 5ویں بڑی فوجی طاقت تھی۔ یہ تھی سے مراد میری یہ ہے کہ اس امریکن حملے سے پہلے ہوا یہ کہ عراق کے صدر صدام حسین نے امریکہ کی پراکسی وار ایران کے ساتھ شروع کی۔ 8 سالہ جنگ میں عراق کا بے پناہ اور بے انتہا نقصان ہوا، جانی بھی، مالی بھی، اور اس کے اسلحے کا بھی۔ یعنی وہ جو طاقت 5ویں نمبر کی طاقت تھی دنیا میں، وہ گرتے گرتے وہ دنیا کے کوئی 30ویں 34ویں نمبر پر چلی گئی، اور وہ بالکل ایسے تھا جیسے ایک نہتا ملک ہے۔ تیل کی دولت سے مالا مال تھا، ایران کی سرحد کے ساتھ تھا۔ امریکہ کے لیے یہ سوٹیبل تھا کہ وہ ایک ایسے ملک میں جو 8 سالہ جنگ میں خالی ہو چکا ہو اس پر قبضہ کر لے۔ اس کے لیے ایک کہانی گھڑی گئی۔ پہلے عراق کو ایران کے خلاف لڑوایا۔ جو میں نے آپ سے کہا عراق نے پراکسی وار لڑی تھی امریکہ کی۔ ہاں بالکل، عراق کو ایران کے خلاف لڑوایا، جب عراق کمزور ہو گیا تو اس پر قبضہ کر لیا۔ اب دیکھیں اس کا امریکہ ابھی جو ہے اس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یعنی اس کا اندازے جو ہیں ایران کے متعلق غلط ہیں۔ دیکھیں عراق 8 سالہ جنگ کے بعد نکلا تھا، اور ابھی سٹیبل نہیں ہوا تھا، ابھی کھڑا نہیں ہوا تھا کہ اس پر امریکہ سمیت دوسری یورپی اقوام جو تھی وہ آ گئی، کیا کہہ کر کہ اس نے ایران کے خلاف جو ہے کیمیکل ہتھیار استعمال کیے تھے۔ اچھا، وہ کیمیکل ہتھیار اس کے پاس کیسے آئے تھے، کس نے استعمال کرائے تھے، اور کیا اس پر یہ آیا تھا؟ یہی وہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ سابق سربراہ جو ہیں محمد البرادعی، ان کا بھی یہی موقف ہے۔ اب وہ ایران نہیں ہے۔ دیکھیں ایران اس جنگ کو، جو 8 سالہ عراق ایران جنگ تھی، اس سے نکلے ایران کو لمبا عرصہ ہو گیا۔ ایران مسلسل پابندیوں میں رہا۔ ایران کے لیے 2 آکسیجن پوائنٹس تھے، آکسیجن سلنڈرز تھے، رشیا اور چین۔ انہوں نے آہستہ آہستہ ایران کو اس قابل کر دیا کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی خود ڈیولپ کرنے کے قابل ہو گیا۔ اگر آپ کسی کو کسی جگہ بند کر دیں تو اس کی
کہتے ہیں کہ سوچ کے دروازے جو ہیں کھل جاتے ہیں، تو ایران کے سوچ کے دروازے کھل گئے. ایران نے اپنے آپ کو فوجی سطح پر مضبوط کیا. اب یہ وہ عراق کی والا معاملہ نہیں ہے. ہاں بہانہ وہی ہے، اس کے لیے کیمیکل تھا، اس کے لیے نیوکلیئر ہے، تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے نیوکلیئر ریئیکٹر جو ہیں دنیا کے لیے خطرہ ہیں. اب فرانس اور جرمنی جو ہے وہ بھی شامل ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کو دہشت گرد ملک قرار دے دیا جائے، یعنی پاسداران اسلام کو دہشت گرد فورس قرار دے دیا جائے. یہ پوری دنیا میں اپنی پراکسیز کے ذریعے بد امنی پھیلا رہے ہیں. تو وہ بہانہ بالکل محمد البرادی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بہانہ وہ عراق والا ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو سوچنا چاہیے یہ عراق نہیں ہے. یہ میں نے پچھلے ولاگ میں جو عراق والا کیا تھا اس میں نے یہ بات کی تھی، یہ ایران نہ وینزویلا ہے نہ یہ عراق ہے، یہ ایران ہے. اور ایران کو جاننے کے لیے اس کی تاریخ کو جاننا بڑا ضروری ہے. اور میرا خیال ہے لوگ ہیں، بہت جنگجو لوگ. میرا خیال ہے یہ ہے کہ یہ قوم کبھی غلام رہی نہیں ہاں ہے، جی بالکل. اور یہ قوم کبھی جو ہے کسی ایک موقع پر جو ہے وہ اگر اسٹرکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس پر سے ہٹتی نہیں ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ ایک ایسی بات ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے سوچنے کی ہے. امریکہ میرا خیال ہے اگر یہ اندازہ کر رہا ہے کہ یہ جنگ عراق والی جنگ ہوگی تو یہ غلط اندازہ ہے. دیکھیں عراق امریکہ کا اتحادی رہا تھا، رشیا سے دور تھا، چین سے دور تھا. اس زمانے میں جب 8 سالہ جنگ تھی، ایک طرف امریکن اسلحہ چل رہا تھا، ایک طرف رشین اسلحہ تھا، اور رشین اسلحہ ایران کے پاس تھا. ٹیکنالوجی وہاں ٹرانسفر ہو رہی تھی. لیکن عراق کے پر جب امریکہ اور یورپین چڑھ دوڑے تو نہ اس کے پاس رشین سلنڈر موجود تھا نہ چائنیز سلنڈر موجود تھا. تو اسی لیے وہ بیچارے صدام حسین صاحب جو تھے وہ زمین میں بنکر میں چھپے ہوئے تھے، جہاں سے نکال کر ان کو عید الاضحیٰ والے دن، یعنی اس دن جب لوگ سنت ابراہیمی کی قربانی کر رہے تھے، اس دن اس کو سزائے موت دی تھی. یاد رکھنا چاہیے امریکہ کیا کیا کرتا رہا ہے اس دنیا کے ساتھ. تو یہ یاد رکھیں، یہ ایران ہے، یہ عراق نہیں ہے. یہ ایران ہے، یہ وینزویلا نہیں ہے. یہاں پر صدارتی محل میں صدر سویا ہوا نہیں ہے، جاگ رہا ہے. تو اس نے ترکی کے ذریعے پیغام دیا ہے کہ نہ ہم ایٹمی اپنی نیوکلیئر پاور کو رول بیک کریں گے، نہ اپنے میزائل پروگرام کو رول بیک کریں گے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خام خیالی ہے امریکہ کی کہ اس کو عراق سمجھ لیا جائے. ہاں اگر محمد البرادی یہ بات کہہ رہے ہیں تو وہ ایک تجربے کی بنیاد پر بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ اسی طرح کے الزامات، جس طرح کے الزامات صدام حسین پر لگائے گئے تھے، اسی طرح کے الزامات اس وقت یورپین اور امریکنز جو ہیں چین پر ایران پر لگا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں اب وہ یورپین یونین نہیں ہے، ٹوٹ چکی ہے. آج برطانیہ جو اس یورپ کا ایک بڑا ملک ہے وہ چین بیٹھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ یہ بات بھول جائے کہ اس کو اتنی بڑی فورس ملے گی، اتنے زیادہ ممالک ملیں گے کہ وہ چڑھ دوڑے گا ایران کے اوپر. سب سے پہلے اس کو اگر ریزنٹمنٹ ملے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں نیٹو میں سے ملے گی، کیونکہ نیٹو کا رکن ملک جو ہے ترکی وہ اس سے انکار کرے گا، اور یہ انکار جو ہے یہ امریکہ کے لیے میرا خیال ہے زیادہ سخت ہوگا. پہلے ہی مڈل ایسٹ میں جو اس کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا کہ انہوں نے اپنی جو ہے تمام اڈے جو ہیں ایران کے خلاف استعمال کرنے پر بندی عائد کر دی. ان سارے تناظر میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید مس کیلکولیٹ کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کہیں نہ کہیں. وہ ایران کو عراق کے ساتھ مکس کر رہا ہے. ایران وہ 8 سالہ جنگ والا ایران نہیں ہے. ایران نے اس کے بعد بے پناہ پابندیوں کے ساتھ ساتھ بے پناہ تعلقات میں بحال کیا ہے. دیکھیں اس کے بعد ایک تو اس کی جو تیل کی ٹیکنالوجی تھی نا، وہ ساری کی ساری رشین ریفائنریز کے اوپر ہے، امریکن ریفائنریز کے اوپر نہیں ہے. عراق کی ساری آئل کی ٹیکنالوجی جو تھی امریکن ریفائنریز کے اوپر تھی. یہ بڑا فرق ہے. کروڈ آئل کو صاف کرنے کے لیے بھی ٹیکنالوجیز ہیں. رشین الگ ٹیکنالوجی ہے، امریکن الگ ہے، عربک الگ ہے. ہر تیل کو، ہر برینڈ کو صاف کرنے کا الگ الگ جو ہے پلانٹس ہیں. تو یہ بات سمجھنی چاہیے. ایران ایک مضبوط ملک ہے، اور ایران انشاءاللہ تعالی جو ہے اس خدشے اظہار تو کیا جاتا ہے کہ اس کو عراق سمجھا جائے گا، اور عراق کی طرح ہی اس پر جو ہے وہ چڑھ دوڑیں گے. میرا خیال ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. بھرپور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ایک بڑی جنگ جو ہے خطے میں ہو سکتی ہے. اب وہ ٹینکوں والی جنگ ہے بھی نہیں. اب جنگ وہاں سے نکل کر میزائلز تک چلی گئی ہے، اور میزائل ٹیکنالوجی جو ہے وہ SBM تک چلی گئی، MBS تک چلی گئی، اور IBM تک چلی گئی. جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے آئے روز ایران حاصل کرتا جا رہا ہے. یہ ایک خوشائند بات ہے کہ ایران کو اپنے دفاع کا خیال تھا عراق جنگ کے بعد بھی،
اگر نہ ہوتا تو ایران آج ایک ایسی قوت نہ ہوتی جس کو دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں 19واں نمبر حاصل ہے تمام پابندیوں کے باوجود۔ آج وہ 19ویں نمبر کی فورس ہے، تو یہ اس کو عراق مت سمجھا جائے۔ میرا حال محمد البرادعی کے خدشات ٹھیک ہیں، لیکن کیلکولیشن آف ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ صحیح ہے۔ بہت شکریہ عامر رضا، بالکل عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔